ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورس کے ہاتھی، مصنف نسیم حجازی۔ چوتھا منظر۔ بھارت کے پردھان منتری کے دفتر میں ایک بیضوی میز کے گرد اندرا گاندھی، گلزاری لال نندا، سبرانیم، مسٹر پاٹل، کرشنم اچاری، مسٹر چون بیٹھے ہوئے تھے۔ پردھان منتری کا سیکرٹری کمرے میں داخل ہوتا ہے اور شاستری کے بائیں ہاتھ ایک خالی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ شاستری کی کرسی کے پیچھے انگیٹھی پر نہرو اور گاندھی کی تصویریں ہیں جن کے فریم سنہری ہیں۔ دائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ بھارت، پاکستان اور کشمیر کا نقشہ ہے۔ شاستری ایک فائل کی ورگردانی کر رہا ہے۔ کمرے کی گھڑی 9:15 بجاتی ہے۔ شاستری فائل بند کر کے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہے۔ شاستری: کل میں نے شری کامراج کو بھی اس میٹنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، لیکن ان کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر نے انہیں 3 دن آرام کا مشورہ دیا ہے۔ شری کامراج جی کی خواہش تھی کہ ان کی جگہ سیٹھ دھنی رام اور مول چند کو بلا لیا جائے۔ میں انہیں ٹالنے کی کوشش کرتا، لیکن جب میں نے ٹیلی فون کیا تھا تو یہ دونوں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ آپ کی طرح مجھے بھی ان بیہودہ باتوں سے الجھن ہوتی ہے، لیکن وہ کانگریس کے سرپرست ہیں اور دہلی کے کاروباری حلقوں کے علاوہ جن سنگھ اور سیوک سنگھ جیسی خالص ہندو جماعتیں بھی ان کا احترام کرتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اور بالخصوص شری نندا جی اور چون جی سے درخواست کروں گا کہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ لیجیے وہ آگے۔ دھنی رام اور مول چند کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور شاستری اور دوسرے وزراء کو پرنام کرنے کے بعد اندرا گاندھی اور نندا کے درمیان خالی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دھنی رام شاستری سے: معاف کیجیے مہاراج، مجھے ذرا دیر لگ گئی۔ بات یہ تھی کہ میں مٹھائی تقسیم کروا رہا تھا۔ نندا: سیٹھ جی، مٹھائی تو شاید آپ نے پرسوں تقسیم کی تھی۔ دھنی رام: مہاراج، پرسوں میں نے آپ کے گھروں میں جس مٹھائی کے ٹوکرے بھیجے تھے وہ خالص گھی کی تھی۔ کل بھی میں نے خالص گھی کے 3 من لڈو تقسیم کیے تھے۔ پرسوں میں نے وزیروں، سیکرٹریوں، کانگریس کے لیڈروں اور اپنے دوستوں کو جو لڈو بھیجے تھے وہ خالص گائے کے گھی کے تھے۔ کل والی مٹھائی میں گائے کے ساتھ بھینس کا گھی بھی ملا ہوا تھا۔ قیمت پہ کوئی فرق نہیں ہوتا مہاراج، صرف بھینس کا گھی ذرا بھاری ہوتا ہے، اس لیے کل والی مٹھائی اسکولوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ سبزہ نیم: اور آج؟ دھنی رام: آج عام لوگوں کی باری تھی، اس لیے خالص بناسپتی کے 5 لڈو تقسیم کیے گئے تھے۔ مول چند: میں نے تو جنگ بندی کی خبر سن کر اسی روز خالص گھی کے 7 من لڈو تقسیم کر دیے تھے۔ شاستری جی: آپ نے لڈو کھائے تھے؟ چون: آج کل پردھان منتری کی ذمہ داریاں کچھ ایسی ہیں کہ وہ آپ کے لڈو کھا کر بیمار ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ شاستری: مول چند جی، میں نے بھی آپ کے لڈو کھائے تھے۔ مول چند: چون جی، میں نے آپ کو بھی ایک ٹوکرا بھیجا تھا۔ چون: میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اب ہمیں کچھ کام کرنے دیجیے۔ دھنی رام شاستری سے: مہاراج، جنگ دوبارہ شروع ہو جانے کا تو خطرہ نہیں؟ سبزہ نیم: سیٹھ دھنی رام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مٹھائی رائے گا تو نہیں جائے گی؟ دھنی رام: مجھے مٹھائی کی پرواہ نہیں مہاراج، مجھے صرف بھارت کے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کی فکر ہے۔ چون: شاستری جی، مجھے معلوم تھا کہ یہ وقت ضائع کریں گے، بھگوان کے لیے آپ اپنا کام شروع کریں۔ شاستری: میں آج کوئی خاص بات نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کو جن حالات نے جنگ بند کرنے پر مجبور کیا ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ رکشا منتری چون جی 2 دن قبل آپ کو 17 دن کے نقصانات کی رپورٹ پیش کر چکے ہیں، اور اب آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر ہم سلامتی کونسل کی قرارداد منظور نہ کرتے تو ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہم نے امن کی خاطر نہیں بلکہ جنگ سے مایوس ہو کر جنگ بند کی ہے۔ 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی رات ہم نے تمام محاذوں پر قوت کے ساتھ حملے کیے تھے، اور میں نے آپ کے مشوروں کے مطابق سیناپتی کو یہ حکم دیا تھا کہ ہماری بے پناہ گولہ باری کے باعث اگر کسی محاذ پر دشمن کے پاؤں اکھڑ جائیں تو وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھیں اور سلامتی کونسل کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارا توپ خانہ ساری رات دشمن پر گولہ باری کرتا رہا۔
صرف خیم کرن کے محاذ پر ہماری توپوں نے تقریباً 5000 گولے گرائے تھے۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری فوجیں دشمن کی لاشوں پر سے گزرتی ہوئی قصور، لاہور اور سیالکوٹ میں داخل ہو جاتی، لیکن ہوا یہ کہ دشمن نے ہمیں ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دیا۔ رات بھر کی گولہ باری کا نتیجہ صرف یہ تھا کہ ہم نے دشمن کو اپنے مورچوں سے باہر نہیں نکلنے دیا یا انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی سونے کا موقع نہیں دیا۔ اگلی رات ہم صرف اپنے ان بھرپور حملوں کی ناکامی کے باعث ہی نہیں بلکہ دشمن کے جوابی حملوں کے خوف سے جنگ بند کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں بھارت کے عوام کے سامنے نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے کوئی بات چھپانا میرے نزدیک ایک جرم ہے۔ جنگ بندی سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم دشمن کو نیچا دکھانے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نئے حملے کی تیاری کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان بڑی طاقتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے ہمیں سنبھلنے اور تیاری کرنے کا موقع دیا ہے۔ اگر ہم وسیع پیمانے پر دشمن کے جوابی حملے کا خطرہ مول لیے بغیر جنگ کی اسی حالت برقرار رکھیں، یعنی اکا دکا حملوں سے پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہیں اور اس کے ساتھ اقوام متحدہ کے سامنے پاکستان کی جارحیت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ ہمیں فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاریوں کا موقع مل جائے گا اور ہماری فوج کے حوصلے بلند رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ بھارت کے جن انتہا پسند لوگوں کی تسکین کے لیے ہم نے 6 ستمبر کو پاکستان پر حملہ کیا تھا، انہیں ملک کے عوام کو ہمارے خلاف مشتعل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح جلد از جلد اپنے لشکر کی تعداد اور جنگی وسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مول چند: مہاراج، پاکستان کے خلاف نئی جنگ کی تیاریوں کے متعلق بحث کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ جنگ سے کیا حاصل کیا؟ اگر آپ کے سیناپتی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سپاہی بھارت کے سپاہیوں سے بہتر ہیں، تو یہ خوشخبری ہم جنگ کے بغیر بھی سن سکتے تھے۔ شاستری: یہ تلخ باتوں کا وقت نہیں، بھارت کو ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گزشتہ جنگ میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کم از کم ہم یہ تو ثابت کر چکے ہیں کہ بھارت کے 40 کروڑ انسان کشمیر کو اپنے دیش کا اٹوٹ انگ ثابت کرنے کے لیے جان کی بازی لگا سکتے ہیں۔ دھنی رام: لیکن اس سے کہیں زیادہ پاکستان کے 10 کروڑ انسان یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ بھارت کے 40 کروڑ انسانوں کا بلیدان دے کر بھی کشمیر کو بھارت ماتا کا اٹوٹ انگ نہیں بنا سکتے۔ مول چند: شاستری جی، آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ آپ نے بھارت کے 10,000 انسان مروا کر دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ زندہ کیا ہے۔ کرشنماچاری: کشمیر پر قبضہ رکھنے کے لیے ہم نے 18 سال جنگ کی تیاریاں کی ہیں اور 17 دن جنگ لڑی ہے۔ اس عرصے میں ہم نے بھارت کی جتنی دولت لٹائی ہے وہ اگر کشمیر کی پوری آبادی پر تقسیم کی جائے تو فی آدمی 10,000 روپے سے اوپر بنتے ہیں، اور برطانیہ نے 150 سال آدھی دنیا کے انسانوں کو غلام رکھنے کے لیے بھی اتنی رقم خرچ نہیں کی ہوگی۔ شاستری: مجھے معلوم نہیں آپ کس طرح حساب لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا حساب درست ہو تو بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ برطانیہ نے گھوڑوں کے زمانے میں فتوحات حاصل کی تھیں اور ہمیں ٹینک اور ہوائی جہاز کے زمانے میں بھارت کا بول بالا کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کو روپے کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، بھارت ماتا کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ کرشنماچاری: میں دونوں کے متعلق سوچتا ہوں شاستری جی۔ آپ بھارت ماتا کا سونا چاندی اور بھارت ماتا کی عزت دونوں خاک میں ملا چکے ہیں۔ آپ کو چرچل بننے کا شوق تھا تو آپ کو انگلستان میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نیپولین کہلانا چاہتے تھے تو آپ کو فرانس میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اندرا گاندھی: نیپولین فرانس میں بلکہ کارسیکا میں پیدا ہوا تھا۔ کرشنماچاری: مجھے اس سے غرض نہیں کہ نیپولین کہاں پیدا ہوا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت 40 کروڑ ننگے اور بھوکے انسانوں کا وطن ہے جنہیں ٹینکوں اور ہوائی جہازوں سے کہیں زیادہ دھوتیوں اور روٹیوں کی ضرورت ہے۔ آپ 17 دن کی جنگ میں بھارت کا حشر دیکھ چکے ہیں، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اپنی آزادی کے لیے 1000 سال تک لڑ سکتا ہے۔ چون: اگر پاکستان کے 10 کروڑ انسان 1000 سال تک لڑ سکتے ہیں تو بھارت کے 40 کروڑ انسان 4000 سال تک لڑ سکتے ہیں۔ کرشنماچاری: کوئی عقل کی بات کیجیے چون جی، ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ جنگ 17 دن سے آگے نہیں بڑھی، ورنہ آپ کو ملک بھر میں ہائی روٹی ہائی دھوتی کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دیتی۔ سبزانیم سے: آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ شاستری جی کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھارت کے عوام بھوکے مر رہے ہیں؟ سبزانیم: شاستری جی انجان نہیں ہیں،
انہیں معلوم ہے کہ بھارت کے عوام جنگ کے متعلق نہیں بلکہ صرف 2 وقت کی روٹی کے متعلق سوچتے ہیں. اندرا گاندھی: لیکن شاستری جی کا خیال ہے کہ انہیں صرف 1 وقت کی روٹی کے متعلق سوچنا چاہیے. اگر ان کی نصیحت پر وہ عمل کریں تو بھارت کی بھوک کا آدھا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. سبزانیم: آپ کا مطلب ہے کہ اگر وہ دونوں وقت نہ کھائیں تو خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کرشنمچاری: 2 وقت نہ کھانے کی صورت میں نہ صرف بھارت کے عوام کی خوراک کا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ ہم لاکھوں ٹن غلہ باہر بھیج سکیں گے اور اس کے بدلے اتنا اسلحہ اور بارود حاصل کر سکیں گے کہ شاستری جی اور نندا جی اگر آدھی دنیا کے خلاف جنگ شروع کر دیں تو بھی بھارت کو کوئی پریشانی نہ ہوگی. شاستری: آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. جون: میں سخت احتجاج کرتا ہوں. مجھ سے ایسا مذاق برداشت نہیں ہو سکتا. کرشنمچاری: میں مذاق نہیں کرتا، لیکن اگر شاستری جی پاکستان کے خلاف 4000 سال تک لڑنے کا پروگرام بنا چکے ہیں تو بھارت کے عوام کو 2 وقت بھوکا رہنے کی عادت ڈالنا پڑے گی. سبزانیم: میرے خیال میں بھارت کے عوام کو بھوکا مارنے کے لیے ہمیں پاکستان کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. شاستری: میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. سبزانیم: میرا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت کی حکومت اپنے عوام کو بھوکا اور ننگا رکھنا چاہتی ہے تو یہ مقصد دوبارہ جنگ شروع کرنے کے بغیر بھی پورا ہو جائے گا. بھارت کا غلہ بلیک مارکیٹ میں جا چکا ہے اور اس کی قیمت 100% زیادہ ہو گئی ہے. مجھے ہر روز ہر قسم کے تار موصول ہو رہے ہیں. آج فلاں علاقے میں یہ قحط کے باعث اتنے انسان ہلاک ہوئے اور کل فلاں علاقے میں غلے کے اتنے سرکاری گودام لوٹ لیے گئے. اگر ہم ذخیرہ اندوزی کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکے تو چند ہفتوں تک سارا ملک قحط کی لپیٹ میں آ جائے گا. شاستری: اناج کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹ اسی وقت ہوتی ہے جب ملک میں اناج کا کال ہو. اس لیے ہمیں بیوپاریوں کی دکانوں پر چھاپے مارنے کی بجائے زیادہ اناج پیدا کرنا چاہیے. میں غیر ملکی ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ جنگ کے دوران پاکستان میں غلے کی قیمتیں گرنی شروع ہو گئی تھیں اور اب کھانے پینے کی تمام چیزیں بے حد سستی ہو گئی ہیں. سبزانیم: میری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان میں صرف غلہ ہی نہیں، ضرورت کی ہر چیز سستی ہو گئی ہے. یہاں تک کہ وہ ادویات بھی پہلے سے بہت سستی ہو گئی ہیں جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تاجر اور خریدار اپنے قومی مسئلے کو ایک ہی ذہن سے سوچتے ہیں. پاکستان کی صنعت اور تجارت پر بھارت کی طرح ان مہاجنوں کا قبضہ نہیں جو کھدر کی ٹوپی کو بلیک مارکیٹ کا لائسنس سمجھتے ہیں. مول چند: اگر آپ کا اشارہ گاندھی کیپ کی طرف ہے تو میں احتجاج کرتا ہوں. یہ ٹوپی کانگریس کا نشان ہے اور میں بھارت کے کسی وزیر کو ملک کی حکمران جماعت کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دے سکتا. دھنی رام: کھدر کی ٹوپی کی توہین مہاتما گاندھی کی توہین ہے. سبزانیم: میں گاندھی کیپ کی توہین نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر بلیک مارکیٹ کے آمدنی سے اپنی تجوریاں بھرنے کے اور عوام کو بھوکوں مارنے والے یہ ساہوکار یہ ٹوپی پہن لے تو ان کے جرائم کم ہو جاتے ہیں. میں آپ سے یہ بحث نہیں کرتا، لیکن مجھے نندا جی سے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ انہوں نے بلیک مارکیٹ ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے. نندا: بھگوان کے لیے مجھے اس بحث میں نہ گھسیٹیں. میں سچے دل سے گاندھی کیپ کا احترام کرتا ہوں. گاندھی جی کانگریس کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے قیدیں کاٹی تھیں اور مرن برت رکھے تھے. سبزانیم: گاندھی جی نے کھدر کی ٹوپی اس لیے ایجاد نہیں کی تھی کہ چند بنیے بلیک مارکیٹ کے بادشاہ بن جائیں اور روپے جمع کرنے کے شوق میں بھارت کے عوام کو بھوکوں مار دیں. شاستری: سبزانیم جی، مجھے معلوم ہے کہ بھارت میں اناج کی کمی نے آپ کو بہت پریشان کر دیا ہے، لیکن اس کا علاج یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تانے دیں، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم وافر غلہ پیدا کریں، کیونکہ جب وافر غلہ پیدا ہوگا تو بلیک مارکیٹ خود بخود ختم ہو جائے گی. سبزانیم: پردھان منتری جی، مجھے یقین ہے کہ اگر ہمالیہ کی ساری مٹی غلے میں تبدیل ہو جائے تو بھی بلیک مارکیٹ ختم نہیں ہوگی. بھارت کے بنیے غلے کے پہاڑ کو سمندر میں غرق کر دیں گے، لیکن یہ گوارا نہیں کریں گے کہ بلیک مارکیٹ ختم ہو جائے. نندا: سبزانیم جی، آپ خوراک کے وزیر ہیں. اگر آپ بھارت کی ضرورت کے مطابق یا اس سے زیادہ اناج پیدا کر سکیں تو میں بلیک مارکیٹ ختم کرنے کا ذمہ لیتا ہوں. جون: سبزانیم جی، آپ کو بلیک مارکیٹ اور گاندھی کیپ پر بحث کرنے کی بجائے زیادہ غلہ پیدا کرنے کی تجویز پیش کرنی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ بھارت میں وافر اناج پیدا ہو سکتا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ حکومت کوئی تجویز پیش کرے اور عوام حکومت کے ساتھ پورا تعاون کریں. اندرا گاندھی: میرے خیال میں ہمیں پورے جوش کے ساتھ زیادہ اناج اگاؤ کی مہم شروع کر دینی چاہیے. بھارت کے وزیر اور آل انڈیا کانگریس کے لیڈر
عوام کے سامنے تقریریں کریں، پھر ان تقریروں کے ریکارڈ آل انڈیا ریڈیو پر سنائے جائیں، اخباروں میں اس قسم کے اشتہار شائع کروائے جائیں کہ بھارت ماتا کی بھوکی ہے، بھارت ماتا روٹی کی محتاج ہے، بھارت ماتا کے 40 کروڑ بچوں کو قحط سے تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے بھارت کے ہر کسان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ دن رات ہل چلائے گا اور زیادہ غلہ پیدا کرے گا۔ ہم گلی گلی اس قسم کے اشتہار لگوا سکتے ہیں، بھارت کے کسانوں، بھارت کو بھوک سے بچاؤ، اناج اگاؤ، اور اگر اناج نہ اگا سکو تو سبزیاں اگاؤ، اور جب سبزیوں سے جی بھر جائے تو مونگ پھلی اگاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ ملک کا ہر سمجھدار آدمی اس مہم میں ہمارا ساتھ دے گا۔ مصور بھوکے بھارت کی تصویریں بنائیں گے، شاعر اپنی نظموں سے کسانوں میں جوش پیدا کریں گے۔ سبزانیم: لیکن شریمتی جی، زیادہ اناج اگانے کے لیے بھارت کے کسانوں کو زیادہ زمین کی ضرورت ہے، اور بھارت کے پاس فالتو زمین کہاں سے آئے گی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا وہ کون سا علاقہ ہے جو غیر آباد ہے؟ اندرا گاندھی: مجھے معلوم نہیں، کاش ہم آسٹریلیا اور امریکہ کے غیر آباد علاقے اٹھا کر بھارت لا سکتے۔ شاستری: اندرا گاندھی: بھگوان آپ کا بھلا کرے، آپ مذاق مذاق میں ایک کام کی بات کہہ گئی ہیں۔ ہمیں بھارت کی بجائے امریکہ میں زیادہ اناج اگاؤ کی مہم شروع کرنی چاہیے، وہاں فالتو زمین بھی ہے، اور فالتو زمین سے کام لینے کے لیے ایسی مشینیں بھی موجود ہیں جن کی بدولت امریکہ کا ایک کسان بھارت کے 1 لاکھ آدمیوں کے لیے غلہ پیدا کر سکتا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کو ہر صبح، دوپہر اور شام امریکی کسانوں کے لیے خاص پروگرام نشر کرنا چاہیے۔ ہم امریکہ کی حکومت سے اناج مانگنے کی بجائے براہ راست امریکہ کے کسانوں سے اس قسم کی اپیلیں شائع کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے کسانوں اور بھارت کے بھوکے عوام کے دوستوں، بھگوان نے تمہیں فالتو زمین دی ہے، تمہارے پاس وہ کارخانے ہیں جو ہر سال لاکھوں ٹریکٹر تیار کر سکتے ہیں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن بھارت میں ہر چیز کی کمی ہے۔ تم اگر انسانیت کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بھارت میں اناج کی کمی کا علاج کرو، دن رات ٹریکٹر چلاؤ اور بھارت کے بھوکے عوام کے لیے اناج پیدا کرو۔ تمہارے پاس ایسے جہاز موجود ہیں جن پر ہزاروں ٹن اناج لادا جا سکتا ہے۔ اندرا دیوی: میں آج ہی صدر جانسن کو ٹیلی فون پر یہ خوشخبری سناؤں گا کہ ہم نے بھارت میں اناج کی کمی دور کرنے کا راز معلوم کر لیا ہے۔ ہم امریکہ میں زیادہ اناج لگانے کی مہم شروع کرنا چاہتے ہیں اور اپنے محکمہ اطلاعات کا ایک دفتر نیو یارک یا واشنگٹن منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہاں ایک ریڈیو اسٹیشن بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک عمارت، ایک عدد ٹرانسمیٹر اور بجلی وغیرہ کے اخراجات مہیا کرنے پڑیں گے۔ اندرا گاندھی: مہاراج، میں آج یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ کی زبان سے میرے پتا جی کی آتما بول رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ میں ریڈیو اسٹیشن قائم کرنے کے بجائے ہمیں امریکی خرچ پر ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کرنا چاہیے۔ ریڈیو کی بجائے ٹیلی ویژن پر بھارت کے قحط کا پروپیگنڈا زیادہ پسند کیا جائے گا۔ ہم بھارت ماتا کو بھوک سے سسکیاں لیتے دکھائیں گے، اس کے بعد ہم یہ دکھائیں گے کہ بھارت کے سنیاسی آ کر اس کی نبض دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر سر جھکا لیتے ہیں کہ مریض لا علاج ہے۔ پھر ساری دنیا کے ڈاکٹر باری باری آتے ہیں، لیکن بھارت کے سنیاسیوں کی طرح وہ بھی مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ سب سے آخر میں ایک امریکی ڈاکٹر آتا ہے، وہ بھارت ماتا کا معائنہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مرض بہت پرانا ہے لیکن لا علاج نہیں۔ پھر وہ مسکراتا ہوا دوائی کے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک تازہ ڈبل روٹی نکالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری دوائی ہے۔ بھارت ماتا اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، ڈبل روٹی کو چوم کر سینے سے لگاتی ہے، لیکن پھر اچانک اس کا چہرہ مغموم ہو جاتا ہے اور وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی ہے کہ ڈاکٹر جی، یہ روٹی واپس لیجئے، میں نہیں کھاؤں گی، میں بھارت کے 40 کروڑ بچوں کی ماں ہوں، آپ کو میری بجائے ان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر امریکی ڈاکٹر اسے تسلی دیتا ہے کہ امریکہ کے کسان 40 کروڑ کی بجائے 80 کروڑ انسانوں کا علاج کر سکتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ بھارت ماتا پھر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس قسم کا سین دکھایا جاتا ہے، ایک امریکی کسان ایک وسیع میدان میں ٹریکٹر چلا رہا ہے اور بھارتی بچے چاروں طرف خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ شاستری: بھگوان تمہارا بھلا کرے، تم نے بھارت کے عوام کو قحط کی تباہی سے بچا لیا۔ اندرا: پردھان منتری جی، یہ باتیں تو میں جلدی میں کہہ رہی ہوں، جب مجھے اطمینان سے سوچنے کا موقع ملے گا تو میں ٹیلی ویژن کے لیے ایک ایسے ڈرامے تیار کراؤں گی کہ امریکہ کے کسان 24 گھنٹے ٹریکٹر چلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چون: اناج کا مسئلہ حل کرنے کے بعد ہمیں پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کے اسلحہ اور بارود کی ضرورت پڑے گی، اس لیے امریکہ کے بھارتی ٹیلی ویژن اسٹیشن سے آپ کو وہاں کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کے مزدوروں کو جوش دلانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ مثلاً ٹیلی ویژن کے ڈرامے میں آپ کو اس قسم کی تبدیلی کرنی پڑے گی کہ امریکی بھارت ماتا کے معائنے کے لیے ایک کے بجائے 2 ڈاکٹر آتے ہیں،
पहला उसे डबल रोटी पेश करता है और दूसरा उसे तोप, हवाई जहाज या टैंक के खिलौने पेश करता है। फिर जब डबल रोटी वाला डॉक्टर उसे खुशखबरी देता है कि अमेरिका के किसान 40 करोड़ की बजाय 80 करोड़ भारतीयों के लिए अनाज पैदा कर सकते हैं, तो दूसरा डॉक्टर इसे ये खुशखबरी देता है कि अमेरिका की असलहा साज फैक्ट्रियों के मजदूर भारत के हर सपूत को टैंकों और हवाई जहाज़ों से मुसल्लह कर सकते हैं। तो इस ड्रामे का इख्तिताम भी कुछ इस तरह होगा कि जब किसान ट्रैक्टर चलाते हों तो भारत के अवाम खेत के गिर्द नाच रहे हों, और जब मजदूर टैंक या हवाई जहाज़ बना रहे हों तो भारत के अवाम इनके गिर्द जमा होकर इस किस्म के नारे लगा रहे हों कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और भारत और पाकिस्तान से भारत की जंग है। नंदा: श्रीमती जी, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि आपके ख़ानदान के हकूक़ का ख्याल रखते हुए अमेरिका के भारतीय टेलीविज़न पर भारत माता के पाठ के लिए आपकी फूफी साहिबा की खिदमत हासिल की जाए। भारत के 40 करोड़ बेटों को की भूख पर श्रीमती जे लक्ष्मी पंडित से बेहतर कौन आंसू बहा सकता है। इंदिरा गांधी: भगवान का शुक्र है कि आज हम काम की बातें कर रहे हैं। अगर इस मुहिम में हमें कामयाबी हुई तो इसका सेहरा शास्त्री जी के असर होगा। अगर वो अमेरिकी किसानों में ज़्यादा अनाज उगाओ की मुहिम के मुतालिक ना सोचते तो मेरे दिल में टेलीविज़न स्टेशन कायम करने का ख्याल भी ना आता। लेकिन मैं हैरान हूँ कि शास्त्री जी को ये बात कैसे सूझी। शास्त्री: भारत के अवाम की भलाई के लिए बातें सोचना मेरा फ़र्ज़ है। जब मैंने ये खबर पढ़ी कि अमेरिका का हर 5वां किसान भारत के लिए गल्ला पैदा करता है, तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अमेरिका के सारे किसान भारत के भूखे अवाम के मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों को क्यों महसूस नहीं करते। आज मैं अपने दिल में ये इत्मीनान महसूस करता हूँ कि जब हम अमेरिका में टेलीविज़न पर ज़्यादा अनाज उगाओ की मुहिम शुरू करेंगे तो वहाँ के हर 5वें किसान की बजाय हर दूसरा या तीसरा किसान भारत के लिए अनाज पैदा करने पर मजबूर हो जाएगा। जून: जहाँ तक ज़्यादा अनाज पैदा करने का ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि अमेरिका की हुकूमत हमारी इस तजवीज़ से इत्तफाक करेगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं रूस इस बात पर नाराज़ ना हो जाए कि हमने उसे खिदमत का मौका क्यों नहीं दिया। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि हम सैयदस अमेरिका से सिर्फ अनाज हासिल करें और रूसी मजदूरों को भारत की ज़रूरत के मुताबिक असलहा तैयार करने पर मजबूर करें। इंदिरा गांधी: आपका मतलब है कि हमें रूस में भी एक टेलीविज़न स्टेशन कायम करना चाहिए। जून: हाँ, भारत का फ़ायदा इसी में है कि वो अमेरिका से ज़्यादा अनाज, रूस से ज़्यादा तोपें, हवाई जहाज़, टैंक और आबदोज कश्तियाँ हासिल करे, और ये उस सूरत में मुमकिन है कि अमेरिकी किसान भारत की ज़रूरत के मुताबिक अनाज पैदा करने के लिए अपने खेतों में दिन रात मेहनत करें और रूसी मजदूर भारत की जंगी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 24 घंटे असलहा साज फैक्ट्रियों में काम करें। फिर हम भारत के करोड़ों बेकार किसानों और मजदूरों को फ़ौज में भर्ती करके अपना असली काम जारी रखेंगे। पाटिल: और वो असली काम क्या है चून जी? चून: लड़ाई करना, मुल्क फतह करना और फतह करने के बाद इन्हें भारत का अटूट अंग साबित करने के लिए और लड़ाई करना। सब्जानियम हकायत आमिज़ तबस्सुम के साथ: मुझे सिर्फ भारत की ग़िज़ाई सूरत हाल से दिलचस्पी है और आपने ये मसला हल कर दिया है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि अमेरिका हमें पकी पकाई रोटियां भेज दिया करे ताकि हमारी देवियों को चूल्हों में आग जलाने की ज़रूरत पेश ना आए। इससे भारत का ईंधन भी बचेगा और भारत की देवियां भारत के मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए फारिग हो जाएंगी। कृष्णमाचारी: रोटियों की बजाय पराठे ज़्यादा बेहतर रहेंगे, नमकीन और मीठे पराठे, ताकि हमें सालन पकाने की भी ज़रूरत पेश ना आए। शास्त्री: आप मजाक कर रहे हैं और मौजूदा हालात में मैं ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृष्णमाचारी: मजाक आप करते हैं शास्त्री जी, और मजाक की भी कोई हद होती है। ये भारत की बदकिस्मती है कि आपने जंग से कोई सबक नहीं सीखा। प्रधानमंत्री जी, आप एक आतिशफिशा पहाड़ के दहाने पर बैठे हुए हैं और जब आतिशफिशा फटेगा तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। भगवान के लिए इन नंगे भूखे लोगों के हाल पर तवज्जो दीजिए जो सुबह शाम हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते। आप अटूट अंग के नारे लगाकर इनके पेट नहीं भर सकते। इन्हें टैंकों और हवाई जहाज़ों की ज़रूरत नहीं, रोटियों और धोतियों की ज़रूरत है। शास्त्री: वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि इन्हें पिछली जंग में अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इसका इलाज जानता हूँ। वो हमें दिल्ली में परेशान नहीं करेंगे। इन्हें कश्मीर का रास्ता दिखाया जा सकता है और यही वो जगह है जहाँ भारत माता के नंगे और भूखे सपूत अपनी बेबसी का इंतकाम ले सकते हैं। दरिंदों को सिर्फ किसी शिकारगाह की ज़रूरत होती है और हम भारत के जिन संघियों और सेवक सिंघियों को ये समझा सकें कि कश्मीर एक ऐसी शिकारगाह है जहाँ तुम किसी खतरे का सामना किए बगैर इंसानी खून की प्यास बुझा सकते हो। पाकिस्तान बार बार कश्मीर में इस्तेस्वाब राय का मुतालबा सिर्फ इसलिए करता है कि वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है,
لیکن اگر ہم عقل سے کام لیں تو یہ اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو سکتی ہے. ہمارے پاس ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو بھارت میں بھوکا مرنے کی بجائے وہاں آباد ہونا پسند کریں گے. اندرا دیوی آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے مہا سبھائیوں جن سنگھی اور راشٹریہ سیوک سنگھی جوانوں کے دل میں کشمیر جانے کا شوق پیدا کریں. آپ انہیں یہ سمجھائیں کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور بھارت ماتا جی کے اس اٹوٹ انگ میں ساتھ ساتھ چھڑانگ کے سیب پیدا ہوتے ہیں. وہاں ناشپاتیوں اور خوبانیوں کے جنگل ہیں, وہاں زعفران اگتا ہے, وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں, وہاں دریا جہلم کا میٹھا امرت پینے اور وادی کی تر و تازہ ہوا میں سانس لینے سے بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں. اندرا گاندھی: مہاراج, میں جتنا کشمیر کے متعلق جانتی ہوں آپ اتنا نہیں جانتے. پتا جی اٹھتے بیٹھتے کشمیر کی باتیں کیا کرتے تھے. بھارت ماتا سے کہیں زیادہ انہیں اس اٹوٹ انگ سے پیار تھا. میں ریڈیو, پریس اور فلم کے ذریعے ایسا پروپیگنڈا شروع کروں گی کہ بھارت کے ہر بچے اور بوڑھے کے دل میں کشمیر جانے کا شوق پیدا ہو جائے گا. شاستری: اس وقت وہاں بچوں اور بوڑھوں کی نہیں بلکہ تندرست جوانوں کی ضرورت ہے جو بچوں اور بوڑھوں کے لیے راستہ صاف کر سکیں. اندرا گاندھی: میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں مہاراج, لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ کشمیر کو بچوں اور بوڑھوں کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں تو جوانوں بھی وہاں جانے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کریں گے. شاستری: اندرا دیوی: ہم انہیں خالی ہاتھ نہیں چھرے پستول اور رائفلیں دے کر بھیجیں گے. اندرا گاندھی: لیکن وہ پھر بھی نہیں جائیں گے مہاراج. شاستری چلا کر: وہ کیوں نہیں جائیں گے؟ اندرا: انہیں معلوم ہے کہ سیب کے باغوں اور زعفران کے کھیتوں میں آزادی کا نعرہ لگانے والے چھرے کے جواب میں چھرا اور بندوق کے جواب میں بندوق استعمال کرتے ہیں. شاستری: کیا آپ انہیں یہ نہیں سمجھا سکتی کہ کشمیر میں چند مسلح باغیوں کو کچلنے کے لیے بھارت کی آدھی فوج موجود ہے؟ جس جنگل یا پہاڑ میں ایک باغی پناہ لیتا ہے وہاں ہماری بٹالین پہنچ جاتی ہے, اور جس علاقے میں وہ ایک گولی چلاتے ہیں وہاں ہمارا پورا دستہ حرکت میں آ جاتا ہے. ہم نے پولیس کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا ہے, اس لیے ان جوانوں کو مسلح باغیوں کا مقابلہ کرنے کی نہیں بلکہ غیر مسلح مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کی مہم سونپی جائے, اور یہ کام ایسا ہے جو جن سنگھی, سیوا سنگھی اور مہاسبھائی جوانوں سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا. نندا: میں جن سنگھ, سیوک سنگھ اور مہاسبھا کے جوانوں کے متعلق آپ سب سے زیادہ جانتا ہوں. اگر انہیں اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ ہماری پولیس اور فوج کسی صورت میں بھی مسلح باغیوں سے ان کا تصادم نہیں ہونے دے گی اور ان سے صرف نہتے کشمیریوں کے سینوں میں چھرے گھونپنے یا ان کی بستیاں جلانے کا کام لیا جائے گا تو وہ شیروں کی طرح گرجتے ہوئے کشمیر کا رخ کریں گے. لیکن جب آپ انہیں چھروں کی بجائے رائفلیں اور پستول تقسیم کریں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ انہیں کسی فوجی مہم پر بھیجا جا رہا ہے اور ان کا جی کھٹا ہو جائے گا. اس لیے پستول اور بندوق وغیرہ کا تو ان کے سامنے نام ہی نہ لیجیے گا, ورنہ اندرا دیوی لاکھ سر کھپائیں وہ کشمیر نہیں جائیں گے. ہاں, کچھ عرصہ بعد اگر رکشا منتری جی آل انڈیا ریڈیو پر یہ اعلان کرنے کے قابل ہو جائیں کہ بھارت کی بری اور فضائی افواج نے باغیوں یعنی بندوقوں کے مقابلے میں بندوق چلانے والے باغیوں کو کچل دیا ہے اور کشمیر میں جو مسلمان زندہ رہ گئے ہیں وہ بھارت کی اقلیتوں سے زیادہ بے بس ہیں, تو ہمارے یہی جوان چھرے پھینک کر بندوق اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دھنی رام: اگر وہ معمولی چھروں سے بھارت کی مشکل آسان کر سکتے ہیں تو ہمیں رائفلوں اور پستولوں کے اخراجات برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اندرا دیوی: آپ انہیں یہ سمجھائیں کہ کشمیر میں انہیں چھرے کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, انہیں راشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. یہ وہ مفید ہتھیار ہے جس سے کشمیریوں کو قتل کرنے کے علاوہ کشمیر کے سیب بھی کاٹے جا سکتے ہیں, اور کشمیر کا سیب ایک ایسی غذا ہے جس میں سارے وٹامن موجود ہوتے ہیں. اندرا گاندھی: میں کشمیر کے سیب کے رنگ, خوشبو اور ذائقے کے متعلق کتابیں لکھ سکتی ہوں. آپ کو معلوم ہے پتا جی کو کشمیر کے سیب کتنے پسند تھے؟ شاستری: کشمیر کے سیب مجھے بھی پسند ہیں. اندرا گاندھی: آپ کو پسند تو ہیں لیکن آپ چھلکا اتار کر کھاتے ہیں اور پتا جی چھلکے سمیت کھایا کرتے تھے. ان کے سامنے اگر کوئی چھلکا اتارتا تھا تو وہ ناراض ہوا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے آپ کے ہاتھ سے چاقو چھین کر پھینک دیا تھا؟ نندا: مجھے یاد ہے, میں اس دعوت میں شریک تھا. آپ کے پتا جی شاستری جی کے ہاتھ سے چاقو چھینتے ہوئے کہا, یہ کیلا نہیں سیب ہے اور اس کے چھلکے میں سونا ہوتا ہے. شاستری: پنڈت جی کو چاقو چھینتے وقت میرے دانتوں کا خیال نہیں آیا تھا. وہ ہمیشہ میرے ساتھ بچوں کا سا سلوک کرتے تھے, لیکن اب میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں بچہ نہیں. میں نے وہی چاقو کشمیر کے سینے میں گھونپ دیا ہے. میں نے کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ بنا دیا ہے, اور یہ ایک بات ہے جو پنڈت جی سے 18 سال میں نہیں ہو سکی.
कृष्णमाचारी, काश कश्मीर में सेब, नाशपाती और ज़ाफ़रान ना होता। काश वहाँ की हवा अंडमान से ज़्यादा ख़राब होती और पानी समुद्र के पानी से ज़्यादा कड़वा होता और हम इस तबाही से बच जाते। शास्त्री, आप क्या कह रहे हैं? कृष्णमाचारी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेहरू जी और इनके बाद शास्त्री जी को कश्मीर के साथ इतना प्रेम ना होता तो आज सारी दुनिया हमारा मजाक ना उड़ाती। आपने अपनी अकल के चाकू से भारत की किश्ती के पेंदे में सुराख कर दिए हैं और ये किश्ती डूब रही है। अगर कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाना और पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना इतना आसान होता तो पंडित नेहरू 18 साल इंतजार ना करते। कश्मीर में जंगबंदी लाइन अबूर करते वक्त आपको ये उम्मीद थी कि भारत की फौज मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले दम नहीं लेगी, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन छंब और जोड़ियां में भारत के लश्कर को बकरियों के रेवड़ की तरह हाँक रहा है। आपके रक्षा मंत्री ने हमें एक मौसर खुशखबरी सुनाई कि भारत ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया है और हमारी अफवाह चंद घंटों के अंदर अंदर लाहौर की किस्मत का फैसला कर देंगी। आपके सेनापति ने जिमखाना क्लब में आपकी दावत का इंतजाम कर दिया था और मैंने सुना है कि चोन जी इस दावत में शरीक होने की नीयत से हवाई जहाज में अमृतसर पहुंच गए थे। भगवान का शुक्र है कि वो सीधे लाहौर के हवाई अड्डे पर नहीं उतरे, वरना हम पाकिस्तान रेडियो से ये खबर सुनते कि जंगी कैदियों में एक वजीर साहब भी शामिल हो गए। चोन, ये गलत है, मैं अमृतसर नहीं गया था। कृष्णमाचारी, मुमकिन है कि फौज ने आपको अंबाला या जालंधर रोक लिया हो, लेकिन आप चंद घंटों के लिए यकीनन दिल्ली से बाहर थे। लेकिन माफ़ कीजिए, मैं जंग के मुतालिक बात कर रहा था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि आप इस दिन पार्लियामेंट को भारत के हमले की खबर सुनाने के बाद कहाँ रुपोश हो गए थे। चोन, मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। मेरे बुजुर्गों ने लाल बहादुर शास्त्री। चोन जी, भगवान के लिए पानीपत की तीसरी जंग का जिक्र ना कीजिए। कृष्णमाचारी, चोन जी को पानीपत की तीसरी जंग का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम आज भी इन्हीं हालात का सामना कर रहे हैं जो मरहटों को पानीपत की तीसरी जंग में पसपा होने के बाद पेश आए थे। आज हमारी ये हालत है कि हम किसी हमसाया मुल्क को जंग की धमकी भी नहीं दे सकते। ये तो भगवान की कृपा थी कि हिफाजती कौंसिल ने फायरिंग बंद करवा दी, वरना शास्त्री जी ने भारत का नेपोलियन, हिटलर और चर्चिल बनने का शौक में हमारा बेड़ा गर्क कर दिया था। पाकिस्तान को इस जंग ने एक कौम बना दिया है। पाकिस्तान के बाशिंदों ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी आज़ादी के लिए जान और माल की कुर्बानी दे सकते हैं। उन्होंने अपने माजी की तारीख जिंदा की है। उन्होंने 200 बरस बाद के बाद फिर एक बार साबित कर दिया है कि वो अपने महदूद जंगी वसाइल के बावजूद हमारे लिए जंग के हर मैदान को पानीपत का मैदान बना सकते हैं। सब्जानियम, महात्मा गांधी जी को हिंदुस्तान की तकसीम से कई साल कबल इस खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अदम तशद्दुद की लोरियों से सुलाने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तानियों को शास्त्री जी और चोन जी महाराज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने जंग का नकारा बजाकर उन्हें जगा दिया है। कृष्णमाचारी, सब्जानियम, अगर ये नकारा बजाते तो मुझे इसकी परवाह ना होती। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि हमें चंद दिन या महीने भारतीय नकारों के जवाब में पाकिस्तानी नकारों की आवाज़ सुनना पड़ती। फिर अगर हम ये देखते कि पाकिस्तान की एक एक नकारे की आवाज़ हमारे 6 नकारों से ज़्यादा मौसर है तो हम जंगी नकारे की बजाय अमन की बंसरियाँ उठा लेते। लेकिन शास्त्री जी ने पाकिस्तान को जगाने के लिए टैंकों, हवाई जहाज़ों और तोपों की ज़रूरत महसूस की। फिर भारतीय तोपों और बमों के खौफनाक धमाकों से थोड़ी देर बाद ये सुन रहे थे कि भारत पाकिस्तान जाग उठा है, और सिर्फ जाग ही नहीं उठा बल्कि मुकाबला भी कर रहा है और मार भी रहा है। वो अपने हर टैंक और हर हवाई जहाज़ के एवज हमारे 10 से ज़्यादा हवाई जहाज़ तबाह कर रहा है। इसकी बटालियन के सामने हमारे ब्रिगेड और इसकी कंपनी के सामने हमारी बटालियन भाग रही है। अब हमारे लिए एक ही इत्मीनान रह गया है, और वो ये कि हम कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों से अपनी शिकस्तों का इंतकाम ले सकते हैं। शास्त्री, मैं कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों को ये नारे लगाने की इजाज़त नहीं दे सकता कि कश्मीर भारत माता का अटूट अंग नहीं है। मैं सारी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता हूँ कि कश्मीर के मुसलमान जिंदा रहें या ना रहें, कश्मीर बहरहाल हमारा है। पाटिल, प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के मुसलमान भी अब भारत की फौज की संगीनियों और जिनसिंगियों के छुरों के जवाब में नारे नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जंग के नतीजे देखने के बाद वो भी मरने और मारने के लिए तैयार हैं। मेरा मतलब ये है कि आपने पाकिस्तानियों की तरह उन्हें भी बेदार कर दिया है। चोन, अगर आप लोग ये ख्याल करते हैं कि हमने जंगबंदी के मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदाद मंजूर करके
پاکستان سے لڑنے کا خیال ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں. پاکستان کے ساتھ یہ ہماری پہلی لڑائی ختم ہو گئی ہے، لیکن جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوتے. کرشنمچاری: آپ کا مطلب ہے کہ ہم 18 سال اور تیاریاں کریں گے اور پھر 70 روز اور زور آزمائی کریں گے. جون: پاکستان پراکھنڈ بھارت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے ہم 40 سال تیاریاں کر سکتے ہیں. پاٹل: یعنی آپ کا مطلب ہے کہ بھارت کے عوام 40 سال آدھی روٹی اور آدھی دھوتی پر گزارا کرتے رہیں گے. شاستری: ہرگز نہیں، بھارت کے لیے صرف چند مہینے مشکل ہیں، زیادہ سے زیادہ 1.5 سال اور لگ جائے گا. اور اس کے بعد ایک دن اچانک بھارت کے عوام آل انڈیا ریڈیو پر جب یہ اعلان سنیں گے کہ آج اتنے بجے جنگ شروع ہوگی اور اتنے منٹ کے بعد ختم ہو گئی ہے. اندرا گاندھی پر امید ہو کر: یہ کیسے ہوگا مہاراج؟ شاستری: یہ ایک بہت بڑا راز ہے، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری یہ عظیم فتح فوج کے بغیر ہوگی. مول چند: فوج کے بغیر مہاراج؟ شاستری: ہاں. اندرا گاندھی: مہاراج بھگوان کے لیے ہمیں ضرور بتائیے، ورنہ ہم رکشا منتری یا سیناپتی سے پوچھ لیں گے. نندا: مجھے معلوم ہے آپ کا خیال یہی ہے نا کہ آپ چین کے خلاف چھیڑ چھاڑ کریں گے اور امریکہ کو چین کے خلاف لڑنے پر مجبور کر دیں گے، اور پھر جب امریکہ بھارت کی چھاونیوں میں اسلحے کے ڈھیر لگا دے گا اور آپ چین کے بجائے پاکستان کے خلاف محاذ کھول دیں گے. لیکن فوج کی ضرورت تو پڑے گی مہاراج. شاستری: فوج کی ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی. اندرا: میں سمجھ گئی مہاراج، آپ بھارت میں ایٹم بم تیار کرنا چاہتے ہیں. شاستری: میں صرف ایٹم بم ہی نہیں بلکہ ہائیڈروجن بم بھی تیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن بدیشی ملکوں کو ابھی صرف یہی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم امن کے لیے ایٹمی تجربات کرنا چاہتے ہیں، اور جب یہ تجربات مکمل ہو جائیں گے تو بھارت کے اعلان جنگ اور بھارت کی مکمل فتح کے درمیان صرف چند منٹ کا وقفہ رہ جائے گا. کرشنمچاری: اگر بھارت کا یہی ارادہ ہے تو بھارت کی مکمل فتح کا مطلب بھارت کی مکمل تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اندرا: آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا ایٹم بم بھارت کو ہی تباہ کر دے گا؟ کرشنمچاری: میرا مطلب یہ ہے کہ بھارت ایٹم بم کی تیاری سے پہلے تباہ ہو جائے گا. اندرا: آپ کا مطلب یہی ہے نا، ایٹم بم کے اخراجات بھارت کو اقتصادی لحاظ سے تباہ کر دیں گے. کرشنمچاری: میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، میں یہ جانتا ہوں اقتصادی لحاظ سے بھارت پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے. مول چند: آپ اقتصادی تباہی کے بعد کسی اور تباہی کی امید رکھتے ہیں؟ کرشنمچاری: میں نے مکمل تباہی کا لفظ استعمال کیا تھا، اس میں ہر قسم کی تباہی شامل ہے. سب سے پہلے ہم اقتصادی طور پر تباہ ہو جائیں گے، اس کے بعد ننگے اور بھوکے عوام کو چاروں طرف سے دہلی کا رخ کریں گے، اور ہم لوگ جو ان کے نمائندے ہونے کے دعوے دار ہیں سیاسی لحاظ سے تباہ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی جنوبی مشرقی ایشیا کے ملک بھارت کی ایٹمی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں گے، اور ایٹم بم کی تیاری سے پہلے ہی ہماری فوجی قوت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اگر ایٹم بم کے اندر کوئی نقص باقی رہ گیا تو ممکن ہے کہ وہ پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ جائے. مولچند: شاستری جی، یہ خطرہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں. اگر بھارت کا ایٹم بم بھارت میں ہی پھٹ گیا تو ہم صرف تباہی نہیں ہوں گے بلکہ دنیا بھر میں ہمارا مذاق بھی اڑایا جائے گا. سبزانیم: سیٹھ جی، تباہ ہونے کے بعد آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے؟ جون: اگر آپ لوگ ایسی منحوس باتیں کیوں کرتے ہیں؟ روس اور امریکہ آئے دن ایٹمی تجربات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان کا کوئی بم خود بخود پھٹ گیا ہو.